پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے مضبوط کرنے والا شخص اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے پاس دن میں 50 گھنٹے ہوں تو بھی میں 50 گھنٹے ملک کے لیے کام کروں گا۔ ان کے لیے سانحہ مشرقی پاکستان سے بڑھ کر کوئی صدمہ نہیں اور پاکستان کے ایٹمی قوت بننے سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ اس شخص کو ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے جانتے ہیں۔ بھوپال میں ایک اسکول کے استاد کے گھر عبدالقدیر خان نے جنم لیا۔ عبدالقدیر خان کا بچپن عام بچوں کے ساتھ گزرا۔ ہر کھیل کھیلا جن میں ہاکی، پتنگ بازی، گلی ڈنڈا، مچھلی کا شکار اور تیراکی شامل ہیں۔ وہ پڑھنے میں ابتدا ہی سے ذہین تھے۔ بے جا ضد، حسد اور دوسروں کو تنگ کرنا جیسے کام انہیں شروع ہی سے ناپسند تھے۔ وہ بچپن ہی سے گھر کے قریب رام پھل والی مسجد میں فجر کی اذان باقاعدگی سے دیا کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر کے قریب گمواری پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ عبدالقدیر اپنے اساتذہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہی نہیں، بعد میں عملی زندگی میں بھی انہوں نے اپنے استادوں کا ذکر بڑے احترام سے کیا۔ 1952 میں وہ بھوپال سے پاکستان آئے اور انہوں نے ڈی جے سائنس کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ اکثر اپنا وقت مطالعے میں صرف کرتے۔ فزکس ان کا پسندیدہ مضمون تھا۔ شاعری سے بھی انہیں بے حد لگاؤ تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ اشعار ایک ڈائری میں لکھ لیتے تھے۔ بی ایس سی کرنے کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے ملازمت کی، لیکن وہ مسلسل بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششوں میں مصروف رہے۔ بالآخر انہیں کامیابی ملی اور انہوں نے ہالینڈ کی مشہور یونیورسٹی ڈیلفٹ سے ایم ایس سی کی۔ وہ ہالینڈ کی ایک سائنسی لیبارٹری میں خدمات سر انجام دینے لگے۔ 1973 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن بگاڑ دیا۔ اب پاکستان پر بھی لازم ہوا کہ وہ بھی اپنی برتری ثابت کرے۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی شدید خواہش تھی کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے۔ جب اس مقصد کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر نے اپنی خدمات پیش کیں تو بھٹو صاحب نے قبول کر لی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس ارادے کا اظہار کر چکے تھے کہ میں اپنی ہر صلاحیت وطن کے لیے استعمال کروں گا۔ اب میرا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد آنے والے سربراہان حکومت نے اس منصوبے کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا۔ برسوں کی محنت کے بعد آخر ہم نے ایٹم بم تیار کر لیا۔ اب اس کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا اور پھر یہ موقع بھی ہمیں بھارت نے فراہم کر دیا۔ اس نے مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے خود کو خطے کی اکلوتی ایٹمی طاقت کے طور پر ثابت کیا۔ اب پاکستان کے پاس ایٹمی دھماکے کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے سول اور عسکری قیادت کو ایٹمی دھماکے کرنے پر آمادہ کیا۔ 28 مئی 1998 وہ تاریخ ساز دن تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ اس مقصد کے لیے بلوچستان کے علاقے چاغی کا انتخاب کیا گیا۔ ایٹمی طاقت کے اس مظاہرے نے دنیا پر واضح کر دیا کہ کوئی دشمن ہماری طرف ناپاک قدم نہ بڑھائے، ورنہ اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ دھماکے پاکستان کی بڑی فتح تھی جس پر پوری قوم خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بھی احسان مند ہے، جنہوں نے دن رات کام کیا اور آرام کی پرواہ کیے بغیر ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ 10 اکتوبر 2021 کو عالم اسلام کا یہ ہیرو انتقال کر گیا۔ انہیں اسلام آباد میں فیصل مسجد میں دفن کیا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔